نماز فجر اور نماز ظہر کے بعد صرف 313 مرتبہ پڑھ لو، شام سے پہلے پہلے کروڑوں روپے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز فجر اور نماز ظہر کے بعد صرف 313 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھ لو، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کرم سے رزق کی بارش برسے گی اور اللہ تعالی مال و دولت غیبی طریقے سے عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کا اثر آپ اسی دن سے ہی دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ رزق کی تنگی کے لیے ہر بندہ پریشان ہے اور یہی چاہتا ہے کہ میری بھی روزی کشادہ ہو جائے، میرا بھی کام اچھا چل پڑے اور میرے گھر سے تمام دکھ تکلیف اور پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری روزی بھی خیر و برکت والی اور کشادہ ہو جائے اور روزی کے معاملے میں میرے گھر میں جو بھی بے برکتی اور پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آج کل کے دور میں تو ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے، وہی چاہتا ہے کہ جلد از جلد میرے پاس بھی مال و دولت آ جائے، میں بھی خوشحال ہو جاؤں تاکہ میری زندگی بھی آرام سے گزرے، کیونکہ جب اس معاملے میں اسے کوئی پریشانی یا کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی یا کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی تو وہ گھر کے اخراجات سے بالکل آزاد ہو جائے گا اور پھر آرام سے باقی سارے معاملات کر لے گا۔ لیکن اگر اسے یہی ٹینشن سوار رہے گی یا یہی پریشانی اس کے اوپر حاوی رہے گی کہ گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، تو وہ پھر اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اور نہ ہی باقی دنیاوی معاملات کو ٹھیک طریقے سے نبھا سکتا ہے، کیونکہ اسے سکون ہی نہیں ہوگا، دن رات یہی بے چینی ہوگی، بے سکونی، پریشانی اور اضطراب کی کیفیت طاری رہے گی۔ تو اس حالت میں وہ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ہر بندے کی ضرورت ہے اور ہر بندہ یہی دعا بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری روزی کو کشادہ کر دے، مجھے بے حساب رزق اور مال و دولت دے، مجھے رزق کی پریشانی سے آزاد فرما، میری روزی بغیر پریشانیوں کے مجھے مل جائے اور یہ سب تیری رحمت سے مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہر دعا تو اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے۔ خلوص نیت اور سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اور حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ طریقے بھی بتائے اور پھر کچھ طریقے آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ سرور کونین محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتائے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کا ایک اصول بھی بتایا کہ ان طریقوں سے اور ان اصولوں سے اگر اللہ سے کچھ بھی مانگا جائے تو پھر کسی بھی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ معاملہ پورا ہو جائے گا، وہ آپ کی دعا یا درخواست اللہ کی بارگاہ میں رد ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا۔ تو خاص طور پر روزی کے لیے جو بتایا گیا ہے، اسی لیے آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انسان کو بے شمار فائدے پہنچتے ہیں اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی یہ وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ رزق ایسی ایسی جگہوں سے آئے گا کہ جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی آپ کی سوچ یا دل و دماغ میں آئے گا، اللہ کریم کے فضل و کرم سے وہی ہوگا اور سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوگا، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو نماز فجر اور نماز ظہر کے بعد پڑھنی ہے؟ نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات میں واضح بتا دوں کہ آپ بے شک کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی سخت سے سخت عمل کر لیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی روزی کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے پہلے فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن پہلا بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان دنیا کی پریشانیوں اور جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تمام مرد حضرات تو مسجد میں ہی باجماعت نماز ادا کریں اور میری بہنیں مقررہ وقت پر ہی نماز ادا کریں۔ مقررہ وقت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ہی ادا کریں۔ اکثر بہنیں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں اور وقت کا انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو پھر جب عصر کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتی ہیں۔
بے شک انسان کمزور ہے، لیکن پھر بھی کافی سارے مرد و خواتین مستقل اپنی ایک ہی عادت بنا لیتے ہیں، اپنی مکمل روٹین یہی رکھتے ہیں کہ نماز ہمیشہ لیٹ ہی پڑھنی ہے۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی نمازوں کو مقررہ اوقات پر پڑھتا ہے، اور مزید فرمایا گیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ مفہوم ہے کہ بے شک اللہ نے انہیں نمازوں کو اپنے مقررہ اوقات پر فرض کیا ہے، تو وقت پر پڑھنا بھی فرض میں داخل ہے۔ تو پہلا بڑا انعام تو یہ ہوگا کہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے مکمل نمازوں کی پابندی کرنا رزق کے معاملے میں بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ وظیفہ فجر اور ظہر کی نمازوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر یوں سمجھ لیں جس طرح آپ کی کوئی لاٹری لگ گئی۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ صرف مکمل توجہ سے سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے، اور مکمل نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ پھر پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ پھر 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں درود دوبارہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالی آنے والے 2 سے 3 دنوں کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ واقعی اللہ کی رحمت میرے اوپر کسی ساون کی بارش کی طرح موسلادھار برس رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی یہ اثرات تو آپ کو 3 دن کے اندر نظر آ جائیں گے، لیکن آپ نے مسلسل یہ عمل 1 مہینے کرنا ہے، اور پورے یقین سے یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی بھی سختی سے ادائیگی کرنی ہے، اور نماز ہمیشہ مکمل اطمینان اور سکون سے ادا کیا کریں، کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے بارے میں معافی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے اوپر زیادہ تر پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور مصیبتیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اس بڑے حکم سے دور ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے کاموں میں ہی مگن رہتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کی چادر ہم پر سے اتار لیتا ہے۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یا انہیں غلط اور برا بھلا کہتا ہے اور ان کی بات نہیں مانتا، یا اپنے اساتذہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، وہ بھی ہمیشہ ناکام اور ذلیل و خوار ہی رہتا ہے۔ پھر خود ہی سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تو جو بادشاہوں کی بادشاہ کی نافرمانی کرے گا پھر وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ پھر انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے تو آپ کو اس کے فوائد ہی نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اپنی روزمرہ کی روٹین میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہا کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار پڑھا کریں، اور اسی لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کی بھی مستقل روٹین بنا لیں، اور یہ تعداد ہر روز بلا ناغہ 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 300 مرتبہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھ لیں، اسی طرح بھی 5 نمازوں کے بعد 300 مرتبہ ہو جائے گا، یا کسی بھی نماز کے بعد اکٹھے پڑھ لیں، یا پھر آپ کسی بھی وقت 300 اکٹھے پڑھ لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کو تہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔
اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔